بہت بہت شکریہ حمید آباد جی. اور ذاتی درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس مقالے کو انٹرنیٹ تک ضرور پہنچا دیجیے گا آپ، کیونکہ ابھی میر انیس کے اوپر کی جائے تحقیق انٹرنیٹ کے ذریعے تو بہت زیادہ مواد نہیں ملتا ہے. امید ہے کہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ کے کچھ جانیں گے ان کے بارے میں. ہماری اگلی مہمان مہناز نقوی اس علاقے کی معروف شاعرہ ہیں، مگر انہوں نے لکھنے کی ابتدا افسانے لکھنے سے کی تھی. آج مہناز نقوی ہمیں میر انیس کے چنیدہ کلام سے نوازیں گے، تو استقبال کیجیے مہناز نقوی صاحب. کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر، کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر، کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے، کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے. اس خوبصورت اور دلگزار شعر کا خالق ایک ایسا شاعر ہے جس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ رہتی دنیا تک اردو ادب کے آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر جگمگاتا رہے گا. اور اس شاعر کا نام ہے میر انیس. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے. بچپن میں اپنی والدہ سے عربی اور فارسی پڑھی اور پھر اپنے والد سے شاعری کا فن سیکھا. ابتدا میں کچھ غزلیں کہیں، کچھ رباعیاں لکھیں، لیکن جب مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تو اسی کے ہو گئے. یہ رباعی کے چند اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے. ہاں توشہ آخرت مہیا کر کے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. ہاں توشہ آخرت مہیا کر لے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. یا پھر گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا مادن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں. ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. اگر انیس اپنی غزلوں کا سفر جاری رکھتے تو آج غزل گوئی کے بلند ترین مقام پر ہوتے. انہیں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین سے کچھ ایسی محبت ہوئی کہ ان کی شاعری کا رخ ہی بدل گیا. انہوں نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہونے والے ظلم کو اپنی شاعری کا موضوع بنا لیا اور کربلا کے واقعات پر وہ مرثیہ نگاری کی کہ آج تک ان کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور سننے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں. انیس کو زباں پر بلا کا عبور حاصل تھا. تخیل کا یہ عالم کہ جنگ کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. میں ان کے لکھے ہوئے ایک مرثیے کے چند بند پیش کرتی ہوں. یہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کے بارے میں ہے، جن کی شہادت شمر اور یزید کے ظلم سے قید خانے میں ہوئی. جس وقت قید خانے میں شور ہوا کہ سکینہ ہم سے جدا ہو گئی تو مادر سکینہ پہ کیا گزری، سنیے انیس کی زبانی. سکینہ کے ماں کے احساسات اور ان کا دریا. صدقے گئی اب روتی نہیں شمر کے ڈر سے،
صدقے گئی اب روتی نہیں شمر کے ڈر سے، کہتی نہیں اماں مجھے ملوا دو پدر سے، کہتی نہیں اماں مجھے ملوا دو پدر سے، گھر دادی کہ تم آج چلی ہو میرے گھر سے، منہ موڑ گئی مادر تفتیدہ جگر سے۔ میں روتی ہوں بیدار نہیں ہوتی ہو بی بی، میں روتی ہوں بیدار نہیں ہوتی ہو بی بی، چھاتی پہ دھرے ہاتھ پڑی سوتی ہو بی بی۔ اور پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پر یہ پکاری، پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پر یہ پکاری، اصغر کی طرح چھوڑ گئیں تم ہمیں واری، بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، ہے میری عاشق میری بے کس میری پیاری۔ مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم، مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، ننھی سی کہاں قبر میں بناؤں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا اے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پردیس میں کی تو نے قضا اے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔